بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شاہ زنجانی ایک ویب ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پروگرام میں آج کے ستارے، یہ ستارے یہ کاکشاں یہ فلک راہبر رائے زندگانی ہیں۔ آج 1 مارچ روز منگل، جشن بہارا کا مہینہ، لیکن اس کے برعکس جب ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان پہ ستاروں کی کیا پوزیشن ہے، تو ستاروں نے جناب بڑی رونق اور گہما گہمی، اور مارچ میں جناب ستاروں کا مارچ ہی آسمانی کونسل میں دکھائی دیتا ہے۔ تمام ستارے جو گزشتہ ماہ چلے آ رہے تھے برج جدی میں آ چکے ہیں، اور 28 فروری کو چاند نے بھی آ کے جناب یہاں پہ جب اپنا قیام کیا تو 6 ستارے برج جدی میں آج دکھائی دیتے ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے کسی گھر کے 12 کمرے ہوں اور سارے مہمان مہمان بھی اس میں رہتے ہوں۔ آپ کے 9 راہو کیتو بھی ملائے ہم 7 ستارے ہیں، تو جناب 9 میں سے 6 مہمان اگر ایک کمرے میں آ جائیں، اور اس کمرے میں جناب پھر مہمان نوازی بھی زیادہ ہوتی ہے، بحث مباحثہ بھی زیادہ ہوتا ہے، رونق بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو آسمان پہ جو ستاروں کی نظرات بنتی ہیں، آج ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ ہم کچھ اکا دکا عالمی تناظر میں بھی گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اس کے بعد آج کیا ہونے والا ہے یہ بھی پیش کرنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ گزشتہ دنوں ایبٹ آباد سے ہمارے محسن، ہمارے دوست رحمۃ اللہ صاحب تشریف لائے، تو انہوں نے اس پروگرام کے بارے میں کچھ اچھی مشاورت دی، تو وہ بھی میرے پیش نظر ہیں۔ میں چاہوں گا کہ وہ بہن بھائی جو مجھے دنیا میں کہیں بھی دیکھ رہے ہیں، وہ AQ TV کے پلیٹ فارم پہ اسٹرالوجیکل ایونٹس کے بارے میں اور کیا جاننا چاہتے ہیں، کیا دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنی رائے سے مطلع کریں، اپنی فرمائشیں بتائیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی جناب آراء کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری جو ماہانہ میٹنگز ہوتی ہیں، ہمارے AQ ویب ٹی وی کے روح رواں ہیں شہزادہ سید محمد علی زنجانی، جو معروف ہیں علی زنجانی، اسٹرالوجر علی زنجانی کے نام سے، وہ بیٹھ کے اس آپ کے جو پسندیدہ یہ جو YouTube کا چینل ہے AQ TV، AQ سے مطلب ہے آئینہ قسمت، آئینہ قسمت، ادارہ آئینہ قسمت کیاب پاکستان سے علی زنجانی کے جو دادا بزرگوار اور میرے والد بزرگوار میں منجم اعظم الحاج سید ناظر حسین شاہ زنجانی نے بڑی خلوص سے اس کی بنیاد رکھی، اور یہ آج انہی کی خلوص، ان کی جناب دعا، انہی کی کاوش، انہی کی جاری کردہ یہ خلوص سے یہ سلسلہ جو ہے یہ آج مسلسل جاری ہے۔ آئینہ قسمت کو شائع ہوتے ہوئے 75 سال ہو گئے، پلاٹینیم جوبلی، اور آئینہ قسمت کا جو سالنامہ شائع ہوتا ہے یہ زنجانی جنتری 2022 مارکیٹ میں آ چکی ہے۔ یہ بھی جناب اپنے پلاٹینیم جوبلی کو چھو چکی ہے، اور 21/12/2012 اینڈ آف دی ڈے سے جب دنیا کا ایک تھا کہ خاتمہ ہونے والا ہے، آج کل پھر حالات ایسے چل رہے ہیں، لیکن یہ ہم بعد میں ذکر کریں گے کہ اس وقت ایک مایان کیلنڈر تھا، انہوں نے کہا کہ جناب دنیا ختم ہونے والی ہے، تو تب شہزادہ علی زنجانی انگلینڈ میں پڑھنے کے لیے، جو آج کل ان کی جو سوشل میڈیا کی خدمات ہیں، وہ ملٹی میڈیا کی ایجوکیشن کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے، تو وہاں پہ اسٹرالوجی کے بھی پروگرام کرتے تھے۔ جب پاکستان آئے تو پھر بتایا ہے کہ جناب یہ دنیا میں ایک شور مچا ہوا ہے امریکہ یورپ میں، اور لوگ جناب دنیا کے خاتمے کا، بلکہ ویڈیوز فلمیں اس طرح کی کافی بنی ہیں ہالی ووڈ نے کہ جناب دنیا کیسے ختم ہو رہی ہے۔ تو بہرحال دنیا نے تو ختم ہونا ہی ہونا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن مطمئن ہیں وہ لوگ جو کسی مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں، اور خصوصاً ہمارے جو اسلامی بہن بھائی ہیں سب جانتے ہیں، جس مذہب سے مذہب سے بھی ان کا تعلق ہے، کہ ہمارے جو امام مہدی علیہ السلام، حضرت محمد مہدی علیہ السلام حجت القائم، یہ جب تک ظہور نہیں فرمائیں گے اور دنیا میں عدل قائم نہیں ہوگا تب تک دنیا کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ اور آج ہم دعا کرتے ہیں کہ دنیا میں جتنا یہ ظلم بڑھ گیا ہے، اور دنیا جناب ایک جنگ کے دہانے پہ کھڑی ہوئی ہے، اور آج کل جو آسمان پہ جو ستارے اس وقت اکٹھے ہوئے، میں ابھی آپ سے ذکر کروں گا کہ یہ اگلے آنے والے عالمی اور پاکستان کے عالمی حالات کے علاوہ اس کے اثرات پاکستان پہ کیا پڑ رہے ہیں، پاکستان کے سیاسی حالات بھی آپ کے سامنے ہیں۔
ہم کوشش کریں گے کہ ہم کچھ سادہ الفاظ میں ہدیہ کرنے کی آپ کی خدمت میں سعادت حاصل کریں۔ تو جناب یہ جو ستارے اکٹھے ہوئے ہیں یہ برج جدی میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس میں جناب مریخ ہے، عطارد ہے، پلوٹو ہے، زہرہ ہے، چاند اور زحل بھی ہے۔ تو یہ 6 ستارے جو برج جدی میں اکٹھے ہوئے ہیں، فطرتی ذائچے میں یہ ایڈمن برج کہلاتا ہے، یہ دنیا کی چھت ہے۔ اور یہاں پہ جب ستارے اکٹھے ہو جائیں تو پھر دنیا کے جو عالمی حکمران ہیں ان کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں اور وہ جنگ و جدل کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ آج کل بہت سے بہن بھائی ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب آج کل یوکرین اور رشیا کی جو فوجیں آمنے سامنے ہیں اور اہل یورپ اور امریکا اس کے بارے میں، اس جنگ کے بارے میں شروعات کرنے سے پہلے دھمکیاں دے رہے ہیں رشیا کو، اور رشیا اپنے طور پہ جناب ڈٹا ہوا ہے۔ تو جنگ کے بارے میں لوگ پوچھ رہے ہیں۔ یہ تو جناب طے ہے کہ جنگ جو ہے، تیسری عالمگیر جنگ، یہ تو ہو کے رہے گی، چونکہ اتنا اسلحہ جمع ہو چکا ہے۔ جب تک اس کو جناب فائر نہ کیا جائے، ایک دوسرے پہ برتری حاصل نہ کی جائے، ہمیشہ دنیا میں قوموں نے جو ترقی بھی کی ہے وہ تو علم کی بنیاد پہ کی ہے، لیکن کچھ قوموں نے جناب اپنی برتری، اپنے آپ کو سپر پاور ثابت کرنے کے لیے جنگ و جدل کا سہارا دیا اور پھر اس کے بعد جناب فتوحات کی۔ ایک وقت تھا جب مدینہ کی ریاست قائم ہوئی تھی، تو مدینہ کی ریاست بھی اسلام کو پھیلانے کے لیے نکلی اور جناب پوری بر اعظموں میں جناب اسلام کی حکومت تھی اور اسلام پھیلا، چونکہ الوہیت اللہ کا دیو دین تھا۔ 1,24,000 انبیاء تشریف لائے، انہوں نے آ کے صرف یہ بتایا کہ اللہ ایک ہے۔ الوہیت کا لوگوں سے اقرار لیا۔ جب لوگوں نے مان لیا کہ اللہ ایک ہے، پھر سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے باقی جو دین ہے مکمل کیا، قرآن پاک کا نزول ہوا۔ تو بہرحال اب ہم اپنے جو پروگرام ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ یہ جنگ و جدل کے ستارے جناب سارے اکٹھے ہوئے ہیں اور ان کی نظر پڑ رہی ہے سیدھا چوتھے برج پہ جو برج سرطان ہے، یا بھی برج ہے۔ تو دنیا میں جناب جنگ کے اثرات بڑھتے جا رہے ہیں اور جنگ ہو کے رہے گی۔ اور پانی پہ جو سارے ستاروں کی نظریں پڑ رہی ہیں، تو برج سرطان کا جو پانی ہے، دنیا کا جو سمندر ہے، سمندر پہ اس کے اچھے خاصے اثرات پڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ سمندر میں جو جناب بحری بیڑے، جنگی بیڑے پوری دنیا کا سفر کرتے ہیں اور جنگ و جدل کی جناب ایٹمی اسلحے سے لیس ہیں، تو یہ بھی جناب متاثر جنگ و جدل میں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سمندروں میں جناب طغیانی، سونامی اور اس طرح کا آصف شہابوں کا پھٹنا اور مد و جزر ہونا اور خشکی کا پانی میں بدل جانا اور موسمی تغیراتی جو اثرات ہیں، یہ بھی سبھی طور پہ یعنی پیش نظر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ ناسا کی ریسرچ کے مطابق ہماری زمین جو ہے یہ 50 ثانیے ہر سال سرک جاتی ہے، اور ہماری جو گول زمین ہے اس کی جیومیٹریکل درجات 360 ہیں، اور ایک گھڑی بھی ہماری ایسے ہی ہے، اور ایک درجے میں جناب 60 دقیقے اور ایک دقیقے میں 60 ثانیے ہیں۔ تو جب ہم ان کو جمع کرتے ہیں تو یہ جناب لاکھوں میں چلے جاتے ہیں، لیکن جب ہم اس کو 50 ثانیے میں تقسیم کرتے ہیں تو 25,920 سال ایک پورا ایک سرکل مکمل ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا جناب یہاں سے اگر نارتھ پول ہے تو یہ گھوم کے پوری اس طریقے سے دوبارہ اسی جگہ پہ 25,920 سال میں آ جاتا ہے۔ اسی میں تمہارے نو آ جاتے ہیں اور سمندر خشکی اور خشکی سمندر بدل جاتے ہیں۔ اور یہ جو پیٹرولیم کی ٹیکنالوجی ہے، یہ کبھی وہاں پہ سمندر تھا اور یہ دلدل میں جناب وہ ساری مچھلیاں پھنس گئیں، اور اسی سے جناب پیٹرولیم اور گیس اور اس طرح کے ذخائر دستیاب ہوتے ہیں۔ یہ بہرحال ایک الگ نالج ہے۔ تو جناب یہ جنگ و جدل کے آثار بنے ہوئے ہیں۔ باقی انسان تو جناب یہ ہے کہ اپنی طاقت کا زوم رشیا کو بھی ہے اور امریکہ کو بھی ہے، اور سپر پاور کی طاقتیں بدل رہی ہیں۔ امریکہ سپر پاور یقیناً ہے۔ امریکہ مجھے 8-10 دفعہ جانے کا اتفاق ہوا۔ بہت بڑا امریکہ ہے، اتنا بڑا امریکہ ہے کہ جناب اس میں 4-5 تو ٹائم زون اور 7 گھنٹے کی مسلسل فلائٹ ہے وہاں پہ۔ تو جناب اب اندازہ کریں کہ کتنا بڑا امریکہ ہے۔ میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ اگر 40-50 پاکستان ہو تو ایک جا کے امریکہ بنتا ہے، اتنا بڑا ملک ہے۔ لیکن سپر پاور بھی ہے۔ سپر پاور جناب
توازن طاقتوں کا بدل رہا ہے، جو ستاروں کے اثرات آسمان پہ بن رہے ہیں، رشیا اوپر کے سامنے آ رہا ہے، اور رشیا کے ساتھ چائنا بھی، چونکہ ان کا الحاق ہے، تو چائنا اور رشیا یہ سپر پاورز ہیں، جنگ کے اثرات بڑھ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار صدقہ محمد و آل محمد کے صدقے میں یہ جو جنگ و جدل ہے اس سے انسانیت کو محفوظ رکھے۔ ہمارے پاس تو صرف جناب دعا کا ہی ایک ہتھیار ہے مومن کا، کہ جناب ہم نماز پڑھ کے جب اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ہمارا عالم بالا سے اللہ سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جو پرامن جانا چاہتے ہیں وہ یقیناً دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد انفرادی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھی برجوں کے جتنے 12 منطقہ در برج، ان کے حالات و واقعات میں بھی تبدیلی نظر آتی ہے۔ اس کے لیے میں نے ایک الگ پروگرام اسی پلیٹ فارم پہ گزشتہ ماہ کیا تھا، وہ اس یوٹیوب پہ پڑا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں جناب ہم وطن عزیز پاکستان کی طرف۔ وطن ہے تو سب کچھ ہے، اور وطن عزیز پاکستان میں جناب وہ جو 15 اگست 1947 کو بنا تھا، یک کے بعد دیگرے جناب اس میں جناب جمہوریت، اور اس کے بعد آمریت، اور جناب پھر جمہوریت، اور پھر آمریت، اور پھر جناب جمہوریت، یہ یک کے بعد دیگرے 5 مارشل لا لگے، جوڈیشل مارشل لا لگے۔ اب حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ تو پاکستان جب ہم سے مشرقی پاکستان الگ ہوا، وہ بنگلہ دیش بن گیا، تو ایک پاکستان کا ایک نیا ذائچہ ہمارے وجود میں آیا۔ یہ ذائچہ ہے 20 دسمبر 1971 کا۔ اس وقت سول مارشل ایڈمنسٹریٹر جو ہمارے وزیر اعظم بھی رہے اور صدر بھی رہے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے حلف اٹھایا۔ تو یہ ذائچہ گزشتہ چند سالوں سے ہم چند دوست منجمین مل کے ریسرچ کر رہے تھے کہ 1947 کا ذائچہ اب کام کر رہا ہے یا 1971 کا ذائچہ کام کر رہا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ 71 کے ذائچے کے جو اثرات ہیں یہ بہتر دکھائی دے رہے ہیں۔ تو 71 کے ذائچے کا جو برج ہے، 47 کا تو برج طالع ہے، برج حمل، جس کا مالک ستارہ مریخ ہے، اور وہ جو منگل کے لیے میں عرض کرتے رہتا ہوں کہ 5 پاکستان میں مارشل لگے، یہ منگل ہی کے دن لگے۔ اور یہ جو نیا ذائچہ ہمارے وجود میں آیا، اس کا طالع برج ثور ہے، اس سے منسوب ستارہ زہرہ، اور جمعے کا دن اس سے منسوب ہے۔ تو جناب طالع برج ثور کے برج میں جناب جو ستارے جو اجتماع کر رہے ہیں، پہلا ستاروں کا اجتماع جو ہوا تھا یہ 26 دسمبر 2019 کو ہوا۔ تو اس وقت مجھے کھٹکا تھا کہ دنیا پاکستان کا ذائچہ دیکھ رہا تھا کہ دنیا میں کچھ بہت ساری خرابیاں آنے والی ہیں، تو پاکستان اور دنیا کو مد نظر رکھ کے ہم نے اسی پلیٹ فارم پہ ایک پروگرام پیش کرنے کی میں نے سعادت حاصل کی۔ تو جو خرابیاں میں دیکھ رہا تھا ایز اے اسٹرالوجر، اس پروگرام کا نام ہی رکھا قیامت صغریٰ۔ اور پھر جناب ایسی تباہی آئی، کووڈس نے دنیا میں، پاکستان میں جو ایسی تباہی مچائی کہ جناب اللہ حفیظ الرحمان، جنگ و جدل سے بھی جناب تیسری عالمگیر جنگ جیسے اثرات، جنگ نہیں بھی ہوئی لیکن اثرات اسی سے ہمیں بھگتنا پڑا۔ اس کے بعد جناب ستارے پھر اکٹھے ہوتے ہیں جناب جا کے 11 فروری 2021 کو۔ پہلے تو ستارے برج قوس میں اکٹھے ہوئے، جو یعنی عالمی ممالک جس میں آ جاتے ہیں سارے، پوری دنیا میں اس سے متاثر ہوئی، ٹریولنگ متاثر ہوئی۔ دوبارہ جب ستارے اکٹھے ہوئے فروری 2000 تو جناب دنیا میں پھر ایک جنگ و جدل کا ایک سلسلہ بنا، دنیا ڈیوائیڈ ہو گئی، اور جناب کچھ لوگوں نے الحاق ملکوں نے کیا رشیا سے، چائنا سے، اور کچھ نے جناب امریکہ سے الحاق کیا، اس میں یورپ بھی ہے، ہندوستان بھی ہے، اور پاکستان جناب نہ معلوم کس کے ساتھ ہے، لیکن بہرحال ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاکستان کے ساتھ رہے۔ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ پاکستان 27 رمضان المبارک کو لیلۃ القدر کی رات کو بنا تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ابھی رمضان کی اگلے ماہ جناب پھر آمد ہے۔ اللہ پاک ہمیں سب کو صوم و صلوات کی اور پاکستان اور دنیا میں امن قائم ہو جانے کے لیے سب کو دعائیں کرنے کی توفیق دے۔ تو پاکستان کے ذائچے میں ابھی پھر آج کے دن بھی جناب سارے ستارے 28 کو اکٹھے ہوئے تھے فروری 2022 کو، تو آج کے دن بھی جناب یہ جو 6 ستارے اکٹھے ہیں، یہ پاکستان کے ذائچے کے 9ویں گھر میں اکٹھے ہیں۔ اور 9واں گھر جو ناب ہے یہ برج جدی ہے، اور 9ویں گھر کا تعلق ہوتا ہے جناب بیرون ملک تجارت سے، امپورٹ ایکسپورٹ سے، خارجہ پالیسی سے اس کا تعلق ہے۔ اور اس کے بعد جناب جو ایک ہائر ایجوکیشنز ہوتی ہے،
سکلز ہے اس سے اس کا تعلق ہے، اس کا تعلق مذہب سے ہے، اس کا تعلق جناب قانون سے ہے، اور اس کا تعلق جو ہے یہ جناب آئین سے ہے، اور الیکشن کمیشنر سے اس کا تعلق ہے، اور اتنے ستاروں کا اکٹھے ہو جانا یہ جناب آئینی ایمرجنسی جیسی کیفیات کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور جو حالات دن بدن خراب ہونے والے ہیں، اور یہ مہینہ کو اتنا مزیدار دکھائی نہیں دیتا، حالانکہ ہے جشن بہارا کا مہینہ، لیکن آسمان پہ ستاروں کی جو یہ نظرات اور اس کا جو اجتماع ہے، یہ پورا مہینہ ہی آزمائش کا مہینہ دکھائی دیتا ہے۔ اور 4، 5، 6 کو جناب 248 سال کے بعد مریخ اور جناب پلوٹو کا بھی جناب کران ہونے جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک ڈائنامک آتش فشاں جیسے پھٹتا ہے، اور دنیا کی جو جنگی عالمی صورتحال ہے ان چیزوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو پاکستان میں جناب آج کل لانگ مارچ کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ سیاستدان بہت حکومت سے ناراض ہے۔ پہلے تو سیاستدان ناراض تھے، اب پاکستان کی عوام بھی حکومت سے مہنگائی کے سبب بڑی دانا بہت پریشان ہے۔ مجھے سعادت ملتی ہے کراچی، پنڈی، اسلام آباد، لاہور جو کہ میرا اپنا گھر ہے، تو دنیا بھر سے پاکستان کے جو بہن بھائی مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ آج کل جناب ایک غریب تو ہر دور میں بھی پریشان رہا ہے، لیکن جو متوسط طبقہ ہے اور امیر جو لوگ ہیں اور اشرفیہ جو ہیں، وہ کسی نہ کسی حوالے سے بہت ہی مسائل پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ مہنگائی نے تو جناب ایک ایسا طوفان کھڑا کر دیا کہ لوگوں کو اپنے بجٹس متاثر کیا انہیں، وہ لوگ کریش کر گئے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ کریش کر جاتی ہے، لوگوں کے گھروں کے کچن کے خرچے، گھر کے خرچے جناب یہ سارے کریش کر چکے ہیں، اور لوگ بہت پریشان ہیں۔ اور پھر مسائل پریشانی میں پروردگار سے ہی ہم رجوع کرنے کی باتیں ہدیہ کرتے ہیں، چونکہ صرف اور صرف جو ہے اللہ کے ذکر سے ہی دل آرام پاتے ہیں کہ غیر یاد خدا ہر چیز بربادست۔ تو یہ جناب حالات و واقعات ہیں ملک کے بھی، اور ملک میں جناب یہ جو سلسلے چل رہے ہیں سیاست کی جو گرما گرمی ہے، یہ اس کی جو ستارے 9ویں گھر میں اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ آئینی ایمرجنسی، اور جناب پاکستان میں اب ماشاء اللہ کی اگرچہ تو کوئی ایسی اہمیت نہیں، لیکن فیوچر میں نظر آتی، چونکہ آئین قانون ایسے بن چکے ہیں، لیکن پاکستان میں ماضی میں جناب 5 لگ چکے ہیں ماشاءاللہ، اور 5 لگ چکے ہیں منگل کے دن۔ تو یہ جو مارچ، اپریل، مئی 3-4 مہینے اور حالات جو ہیں آئینی ایمرجنسی، اور جناب 1% سمجھے کہ ماشاءاللہ کی بھی چنگاری جو دبی ہوئی ہے اٹھ سکتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ وطن عزیز پاکستان کے سیاسی حالات بہتر ہوں، پاکستان کے اچھے حکمران ہوں، پاکستان کی میں حکومت نہیں بلکہ گڈ گورننس کی ضرورت ہے۔ اور جو کہتے تھے کہ انصاف ملے گا دہلیز پہ، تو یہ جو بلدیاتی نظام ہے جو گھر کی دہلیز پہ انصاف دے سکتا ہے۔ لوگوں کو لوکل مسائل چاہیے جناب۔ پاکستان میں جو مساجد ہیں 1 گھنٹہ اگر 5 گھنٹہ نماز پڑھی جائے تو 1 گھنٹہ ہی مساجد میں لوگوں کی حاضری ہوتی ہے، تو 23 گھنٹے یہ مساجد خالی پڑی ہوتی ہیں، اور 24 گھنٹے جناب ٹی وی چینل چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مساجد کو جناب تعمیری کاموں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لوگوں کو وہاں سے بھی انصاف دیا جا سکتا ہے، اور تھانے کی سطح پہ بھی جناب انصاف کے لیے ججز بٹھائے جا سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تجاویز ماضی میں بھی میں ایک دو پروگرامز میں عرض کر چکا ہوں، چونکہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے تو پاکستان کے حالات و واقعات بھی تبدیل ہو رہے ہیں، سیاسی حالات تبدیل ہو رہے ہیں، لوگوں کے معاشی حالات لوگ ویسے ہی کریش کر چکے ہیں، لیکن لوگوں کو ایک تسلی، حوصلہ چاہیے، وہ کون دے گا؟ اگر حکمران کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں، تو لیکن لوگ تو گھبرا رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے کہ حالات و واقعات بہتر ہوں۔ تو حالات کو اتنے اچھے سازگار دکھائی نہیں دے رہے، تو جو نیکو بات مجھے نظر آیا ہے ایسٹرالوجر میں نے ہدیہ کر دیا، لیکن مجھے جو امید ہے، اور چونکہ مسلمانوں کو ہر مومن کی نشانی ہے کہ اسے خوش امید رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، اور اللہ سے دعا لگانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر عطا کرے اور ہمارے رات بہتر کر دے،
اور ہم دعا کرتے ہیں کہ وقت کے امام زمانہ کا جلد ظہور ہو، تاکہ دنیا میں وہ جو کہتے ہیں کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پئیں گے، تو یہ وہ وقت ہوگا کہ جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے، اور ایسا ہی ہوگا، عدل اور انصاف کا بول بالا ہوگا۔ تب ان کی آمد سے، ان کے اشارے سے دنیا کا کوئی اسلحہ، کسی بندوق سے گولی نہیں چلے گی، اور کوئی جناب آتش فشانی نہیں ہوگی، ظلم نہیں ہوگا۔ تو یہی اللہ کی حکومت قائم ہو کے رہنی۔ اگر اللہ نے دنیا یہ جناب ظلم کے لیے بنائی ہے، دہشت گردی کے لیے بنائی ہے، تو یہ سوچنا ہی جناب گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کی ذات عادل ہے۔ اور آخر میں ایک بات مجھے سرراہ یاد آ گئی کہ کسی شخص نے باب مدینۃ العلم مولا کائنات سے پوچھا تھا کہ مولا مجھے کوئی ایسی شے بتائیں جو اللہ کے پاس نہ ہو، تو مولا نے فرمایا کہ ایک شے ایسی ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کی ذات عادل ہے، وہ کسی سے ظلم کرنا چاہے تو وہ اس کی شان کریمی نہیں ہے۔ تو یقیناً وقت کے امام جب تشریف لائیں گے، جو 1,24,000 انبیاء کے نمائندے ہیں، 12 اماموں 14 معصومین کے جو نمائندے ہیں، 14ویں امام مہدی، اور چاند بھی دیکھیں کہ 14 پہ جا کے منتہا ہوتا ہے۔ اور پاکستان چونکہ آزاد تو ہوا تھا 15 اگست کو، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے اسے دوسرے سال اسے 14 اگست کی تاریخ دے دی۔ آج نئی نسل نہیں جانتی کہ پاکستان 15 کو آزاد ہوا تھا۔ بہرحال پاکستان کی آزادی جب بھی منائی جائے، ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جو وطن ہے آزاد رہنے کے لیے بنا ہے، پاکستان کا نام کتنا پیارا ہے، پاک سرزمین، یہ ہمیشہ شاد و بہاد رہے۔ آج چونکہ 1 مارچ تھی تو کچھ تمیدی پروگرام کچھ زیادہ ہی ہو گیا، مجھے اس کے لیے آپ معاف کیجئے گا، لیکن یہ باتیں بھی ضروری تھی کہ چونکہ بہن بھائی ایز اے اسٹرالوجر ہم سے پوچھتے ہیں تو ان کے جوابات مختصر سے دینے لازم ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم پہ ہدیہ کریں، چونکہ آج کل زمانہ ہی سوشل میڈیا کا ہے، اور پوری دنیا میں جو یہ پروگرام دیکھا جاتا ہے اس سے کم اویئرنیس کچھ نہ کچھ کسی نہ ایک حد تک ہمارے دوستوں کو، بہن بھائیوں کو مل جاتی ہے۔ ہم آتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف کہ آج آسمان پہ جناب چاند کس برج میں ہے، اور چاند کی منزل کیا ہے، اور بچوں کے نام، آج پیدا ہونے والے بچوں کے نام کیا رکھے جائیں۔ تو آج جناب چاند، جیسے برج جدی کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ تمام ستارے برج جدی میں اکٹھے ہیں، تو چاند آج برج جدی میں ہے۔ لیکن اس سے قبل ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی منزل میں ہے۔ تو صبح 4:18 سے پہلے یہ جو ہے نشتر جو ہے سراوون اور بلغ، یہ اس کی منازل ہوگی۔ تو صبح 4:18 سے پہلے آج جو بچے پیدا ہوں گے ان کا نام حرف سے رکھنا چاہیے، جیسے سمر عباس یا ثاقب، اور ملتے جلتے نام رکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد پیدا ہونے والے بچوں کے جو نام ہیں، یہ منزل چونکہ چینج ہو جائے گی، تو جناب دنشتہ نشتر شروع ہوگی، جسے عربی میں ہم سعود منزل کہتے ہیں۔ تو اس میں پیدا ہونے والے بچوں کے جو نام ہیں، آج پورا دن وہ حرف خے سے، جیسے خورشید علی ایک نام ہے، یا خاورہ بچیوں کے نام، ان سارے حرف سے رکھے جائیں۔ بعض منجمین کے نزدیک یہ قاعدہ بھی ہے کہ چاند جس برج میں ہو تو اس سے نام رکھے جائیں۔ تو اس برج جدی سے جو 7 لفظ منجمین نے منسوب کیے ہیں، لیکن بعض کے نزدیک 4 ہیں، لیکن میں 7 ہدیہ کرتا ہوں کہ زے، زال، زوئیں، خے، گاف، جیم اور زواد، یہ حروف بھی ان برج سے منسوب ہے۔ تو منجمین کے نزدیک ان سے بھی نام رکھے جا سکتے ہیں۔ اور چونکہ آج کل بہت ساری ستاروں کی پوزیشن ہے، تو وہ والدین جو باپ بننے والے ہیں، ماں بننے والے ہیں، میں ان سے یہ عرض کروں گا کہ اپنے بچے کا عقیقہ فوری طور پہ کریں، تاکہ کسی بھی قسم کی جو بیماری ہے آپ کے نومولود بچے کو پروردگار اس سے محفوظ رکھے۔ صدقہ ہی رد بلا، اور یہ کتنا خوبصورت صدقہ ہے کہ جناب اسے خود بھی کھایا جا سکتا ہے، اور وہ دوست، والدین، بزرگ جن کے والدین نے ان کا عقیقہ نہیں کیا، اگر نہیں کیا تو ان سے پوچھیں، اور آپ خود بھی اپنا عقیقہ کریں۔ یہ زندگی میں ایک ہی دفعہ واجب ہے، اور یہ صدقہ دینا بہت ہی اعلیٰ عرفہ صدقہ ہے۔ اور مزید ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جناب چاند برج جدی میں ہے، تو جدی ایڈمن برج ہے۔ جناب سرکاری جتنے معاملات ہیں
آپ کا اگر کسی سرکاری دفتر سے کوئی تعلق ہے، خواہ آپ نے بل درست کرانے ہوں، کوئی درستگی کرانی ہو، آج کل صحت کارڈ بن رہے ہیں وہ لینا ہو، شناختی کارڈ ہو، پاسپورٹ ہو، تو کوئی بھی سرکاری کوئی بھی کسی بھی قسم کا کام ہو، آج کل ایجوکیشنل کام بھی سرکاری کاموں میں آ جاتے ہیں. تو آج کل ایک یکساں نصاب تعلیم بھی بنایا جا رہا ملک میں، اور اللہ کرے کہ یہ جو نصاب تعلیم کا جو نظام ہے یہ اچھی بات ہے، یکساں ہونا چاہیے، لیکن متفقہ طور پہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہر مذہب و مسلک کے لوگ اس ملک میں بستے ہیں. اور جو اصل جو دین ہے یہ دین خدا ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں دیا تھا، اور اللہ کے رسول نے ہمیں دین اسلام دیا تھا. اور اصل دین ہی خدا کا دین، اصل مسلک اور مذہب ہی اللہ کا ہے، جو رسول خدا نے جو فرمایا اصل میں یہی دین اسلام ہے. فقہ یہاں سے سارے منفی ہو جاتے ہیں اگر ہم اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کریں. تو جناب آج سرکاری معاملات نپٹا سکتے ہیں، اپنی ہیلتھ کے جو کام ہیں اسے آپ اس پہ توجہ دے سکتے ہیں. صحت کے معاملات میں پروردگار آسانیاں عطا کرے. اب مزید آگے بڑھتے ہیں کہ جناب آج 12 بروج میں سے کن بروج کے لیے اچھا وقت ہے. تو وہ جناب ہم نے چاند کو دیکھا کہ آج چاند برج جدی میں ہے. تو آج جن بروج کے لیے 12 بروج میں سے لیے آج مناسب اور بہتر دن ہے وہ جناب ہے برج جدی ہے، اور برج حمل ہے، برج سرطان اور برج میزان ہے. اور مزید جو بہتری ہے یہ برج ثور، برج اسد، عقرب اور ضلع والوں کے لیے اور احتیاط کے لیے میں آج ہدیہ کروں گا کہ برج جوزہ، برج سنبلہ، برج جناب قوس اور حوت والوں کو آج قدر احتیاط کی ضرورت ہے. لیکن چونکہ ستاروں کے اجتماع ہیں تو ہم سب کو آج توفیق دینا چاہیے. اور آج کا جو بہترین صدقہ ہے وہ 7 اناجہ صدقہ ہے، یعنی 7 اناج بنا کے اور پرندوں کی پنچھیوں کی دعوت کی جائے. پرندے دیکھیں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، صبح دانہ چگنے آتے ہیں اور رات کو جا کے اپنے گھونسلوں پہ آرام کرتے ہیں. تو 7 اناج مکس کر کے جس میں چاول کا ٹوٹا ہے، باجرہ ہے، کچھ دالیں ہیں، شکر ہے، چینی، یہ ساری چیزیں ملا کے آپ سوجی چاول کا ٹوٹا ملا کے یہ صدقہ دے سکتے ہیں. پانی بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. تو آج کا بہترین صدقہ یہ ہے کہ یہ صدقہ دیا جائے. اور کسی بزرگ جو 60+ کے لوگ ہیں ان کی مالی مدد کرنا، خواہ عورتوں مردوں، ان کی صحت و تندرستی کا خیال رکھنا، یہ بھی جناب آج کا بہترین صدقہ شمار کیا جا سکتا ہے. اب ہم مزید بڑھتے ہیں کہ آج آسمان پہ ستاروں نے کیا نظرات بنا رکھی ہیں. تو آج جناب ہمیں 2 نظرات ملی. ایک تو جناب زنجانی جنتری کا ہم صفحہ دیکھتے ہیں، میرے سامنے یہ زنجانی جنتری ہے، اور میں نے بلکہ اس میں الگ سے بھی زنجانی جنتری کا صفحہ نمبر 162 اور الگ سے بھی میں نے لکھ رکھے ہیں کہ آج جناب قمر کا اور عطارد کا جناب یہ قران ہے. لکھنے پڑھنے کے معاملات اور اکاؤنٹس کے معاملات کو آج بہتر کیا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد جناب قمر کی زحل کے ساتھ قران ہے، یہ بہت ہی ایک خراب نظر ہے. اور جو سیاسی حالات چل رہے ہیں، چونکہ قمر کا تعلق عوام سے اور زحل کا تعلق ہے سیاست سے، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ عوام، سیاستدان، حکومت کے درمیان جو رتھا کشی ہے پروردگار اس میں آسانیاں عطا کرے. تو یہ جناب عام کاموں کے لیے آج خاص طور پہ احتیاط کی ضرورت ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب لکی نمبرز آج میں نے کیا نکالے ہیں. لکی نمبرز کے جو شوقین بہن بھائی ہیں جو پوری دنیا میں میرے پروگرام کو فالو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کی اگر خدمت نہ کی جائے تو آج کے پروگرام کی جناب جو ہے اختتام ممکن نہیں ہو سکتا. اس کے بعد ہم اسم اعظم بھی ہدیہ کریں گے. آج کا مقصومی نمبر ہے ایک نمبر بہت پیارا نمبر ہے، اس کا تعلق شمس کے ساتھ ہے. جو لکی نمبر میں نے نکالے اس پہ آج پھر 1 شامل ہے، 2 شامل ہے، 7 اس کا دوسرا نمبر ہے، 9 اور 3 بھی آج لکی نمبرز ہیں. تو ان نمبرز کو الٹ پلٹ کر کے پروردگار کے اس بتائے ہوئے مختصر سے علم سے جو میں نے آپ کی خدمت کی ہے، ان نمبرز کو آپ ان نمبرز کی برادری سے فیض یاب ہو سکتے ہیں. اور گڈ نیوز یہ ہے کہ ہمارے ینگ اسٹرالوجر کی جناب کاوش انعام لکی نمبرز آئینہ قسمت 2022 مارکیٹ میں دستیاب ہے. یہ ضم بیال بیرونی تقویم میں، یہ آپ خرید کے اس کی ہارڈ کاپی
خرید کے اس میں پورے سال کے نمبر دستیاب ہیں، دعائیں، صدقات اور بانڈز یا لاٹری خریدنے کے لیے کون سے ٹائمنگ ہے. یہ سب ٹائمنگ پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق ہے. جب تک اللہ کا ذکر نہ کریں، اللہ کے ذکر سے ہی دل آرام پاتے ہیں، اللہ کے ذکر سے ذہنوں کو سکون ملتا ہے. آج کل جتنی جناب مسائل پریشانیاں ہیں، اس کا حل اللہ کے پاک ناموں میں ہے. قرآن پاک جو ہے یہ شفا کی کتاب ہے. اللہ ہم سب کو اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا کریں. آج وہ اسم اعظم میں ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں جو میں کئی بار پہلے بھی اس پلیٹ فارم پہ ہدیہ کر چکا ہوں، لیکن اچھی بات جتنی دفعہ بھی کی جائے وہ جناب کانوں کو بھی بلی لگتی ہے. اور جو لوگ اس کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو نئے ہمارے ناظرین ہیں، وہ بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں. آج جو بات میں ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، یہ میرے نزدیک جناب ایک اسم اعظم بھی ہے، نغمہ خدا بھی ہے. اور ہمارے گھر کے قریب سے جناب جب اللہ اکبر کی صدا آتی ہے تو یہ وہ جناب اسم اعظم ہے جو بار بار گونجتا ہے. اسی لیے میں بار بار اس وظیفے کا ذکر کرتا ہوں کہ یہ میرے نزدیک اسم اعظم ہے. یہ راؤنڈ دی کلاک دنیا میں گھوم رہا ہے. اور اس کا جناب اگر آپ وہ دیکھیں نا، مسجد کے گنبد دیکھیں تو وہ بھی راکٹ کی طرح، اور جناب ان کے 2-3 ان کے حصے ہوتے ہیں اور جناب راکٹ ایسے اوپر جا رہا ہوتا ہے. تو راکٹ پہ جناب جو شخص پہلا چاند پہ گیا تھا، نیل آرمسٹرانگ، تو اس نے وہاں بھی یہ سنا نغمہ خدا، اللہ اکبر کی وہاں اذان کی صدا وہاں بھی اس نے سنی، اور بعد ازاں کہتے ہیں کہ شخص وہ مسلمان ہو گیا. تو یہ میرے نزدیک اسم اعظم ہے. اب جو ہمارا دل ہے، اس کی جو ساخت اور بناوٹ ہے، وہ جناب بالکل وہ بھی اللہ کی طرح ہی اس پر بنا ہوا ہے. اور دل دھڑک رہا ہے ہمارا، کہیں سے انرجی آ رہی ہے، بجلی آ رہی ہے جناب، جس کا ہم بل پے نہیں کرتے، یہ مفت میں آ رہی ہے. اس کا بل پے کرنے کا آسان طریقہ ہے کہ ہم بارگاہ خداوندی میں سجدہ شکر بجا لائیں. تو آج میں جو وظیفہ آپ کو ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، یہ وہی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ اکبر. تو آپ اسے ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں 299، یعنی ایک کم 290 اول آخر درود شریف پڑھ کے. لیکن بہتر طریقہ ہے کہ آپ اسے اپنا سانس اندر کھینچ کے پڑھیں، یعنی اللہ کو اندر لے کے جائیں، اللہ اکبر، اور محسوس کریں کہ یہ جو ہے آپ کے دل کی طرف اس کی دھڑکن آ رہی ہے. آپ دوبارہ میں ہدیہ کیا دیتا ہوں، اللہ اکبر. تو اپنے دل کی طرف یہ اسم لے کے جائیں اور بالکل اس کو آرام آرام سے پڑھیں. یقین جانیں کہ یہ 24 گھنٹے میں جو وقت آپ گزارتے ہیں، یہ بڑا قیمتی وقت ہے نماز میں اور اللہ کے ذکر میں. یہ آپ کے 24 گھنٹے کی قیمتی ترین وقت ہے. یہ جس کا جناب آپ کو اجر اور صلہ ملے گا. جب ہم دنیا سے جائیں گے تو ہمیں آخرت میں عالم برزخ میں بھی اس کا اچھا اجر و ثواب پائیں گے. تو اس کو ذہن میں رکھیں کہ آپ جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ بہترین وقت ہے. آپ جناب نغمات بھی سنتے ہیں، کئی فضول کاموں میں، تفریحات میں، کھیل کود میں بزی ہوتے ہیں، لیکن یہ جو وقت ہے یہ بہت ہی روحانی وقت ہے، آپ کا قیمتی وقت ہے. اور ہر شخص کے ساتھ ایک روح ہے، اورہ ہے، حالہ نور ہے، اور اگرچہ وہ نظر نہیں آتی لیکن اس سے انکار بھی کوئی نہیں کر سکتا. یہ روح ایکچولی ایک خوشبو ہے جسم کے اندر. جب تک یہ رہتی ہے جسم میں معطر رہتا ہے، خوشبودار رہتا ہے، اور جیسے یہ نکلتی ہے جسم گلے سڑنے لگتا ہے. تو اللہ کا ذکر ملائکہ بھی کرتے ہیں، فرشتے بھی کرتے ہیں، جنات بھی کرتے ہیں. تو کیوں نہ ہم بھی اللہ کے بندے اللہ کا ذکر کریں. تو اس اسم کو جناب آپ پڑھیں اور آپ اس کے حیرت انگیز اثرات دیکھیں گے کہ جب آپ سانس کھینچ کے اللہ اکبر پڑھیں گے تو جناب جو دل کی جو دھڑکن ہے، جہاں سے جو خون جا رہا ہے، یہ خون کی جو پمپنگ ہے اللہ اکبر والی، یہ سر سے لے کے پاؤں تک جائے گی. اور یہ جسم میں لا علاج بیماریوں کا جناب یہ شفا ہے. خواہ کسی کو کینسر ہو، کسی کو جناب یرکان ہو، کسی کو جناب کوئی بھی بوزی بارد، کووڈس کے جیسے وائرس چل رہے ہیں، بیماریاں ہوں، ٹائیفائڈ ہو، تو جناب اس طریقے سے آپ پڑھیں اور پھر اس کا پانی دم کر کے خود ہی پئیں. تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو جناب 40 دن چلا کریں. آپ چونکہ چلا
حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے منسوب ہے کہ 40 دن انہوں نے کوہ طور پہ گزارے تو وہ چلہ بن گیا. عموماً وظائف چلے کے ہوتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا اسم ہے کہ آپ کو ویری فرسٹ ڈے اگر آپ اسے رک رک کے آرام سے پڑھیں گے، 5 منٹ کی جگہ 10 منٹ میں پڑھیں گے، تو آپ کو پہلے دن ہی یہ محسوس ہوگا کہ جناب آپ کے دل میں کوئی ایک روحانی انرجی آ رہی ہے. آپ ایک تقویت اور طاقت اور ایک خوشی اور شادمانی کا احساس محسوس کریں گے. صحت بھی آپ کو ہوگی، آپ کو ہمت اور حوصلہ بھی بڑھے گا. جب آپ میں ہمت اور حوصلہ ہوگا تو جناب آپ دوسروں کو بھی ہمت اور حوصلہ دینے کی جناب یہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا. تو آج کا پروگرام کافی طویل ہو گیا، لیکن یہ ضروری باتیں تھیں اور مجھے آپ سے کرنی تھی. مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اپنے دل کی باتیں آپ سے کروں. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ میرے جناب پروگرام کی ریٹنگ بڑھے، مجھے اس سے بھی کوئی غرض نہیں کہ جناب جو لوگ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں کس طرح کے پروگرام کر رہے ہوتے ہیں. میرا تو پروگرام، میری باتیں بڑی آپ سے سادہ سی ہیں، اور سادہ باتیں ہمیشہ ذہن میں نقش ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم نے بھی بزرگوں سے جب سادہ سادہ باتیں سنی بچپن سے اب تک سنتے آ رہے ہیں، تو سادہ باتیں بڑی دل کو بھلی لگتی ہیں. آج اس طویل پروگرام میں جو میں نے آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اگر کوئی بات آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کے آپ اپنے دوستوں کو، بہن بھائیوں کو، بچوں کو منتقل کریں. آج کے لیے اتنے شاذ جانی کو اجازت دیجیے گا. بشرط زندگی کا ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.